اے خدا شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ پل بند کارروائی کی تیسری نشست میں آپ سب طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، قلم اور نوٹ بک لے کر نئی پل بند کارروائی کی ایکٹیویٹیز اور دیگر اہم نکات لکھنے کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ بچوں، آج ہم اصناف سخن کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے، جیسے ہم نعت، غزل، آزاد نظم، پابند نظم، مرثیہ اور رباعی تعریف معلوم کریں گے۔ علم عروض، بحر، اوزان، تختی، شعر، شاعر، مشاعرہ، قافیہ، ردیف، مصرعے کے علاوہ مطلع، مقطع، تخلص اور بیت الغزل کو ہم سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ جماعت نحم میں آپ نے جن شعراء کو پڑھا کچھ یاد ہے؟ یاد کیجئے، اور بیاض لے کر جو اسباق آپ نے پڑھے ہیں، جن شعراء کو آپ نے پڑھا ہے، ان کو یاد کیجئے، ان کی تصویر دیکھ کر پہچانیے اور ان کے نام اور ان کا ایک شعر ابھی لکھیے۔ ایک ایکٹیویٹی ہے، ڈیجیٹل ایکٹیویٹی، میں یہاں پر عملی کام دے رہا ہوں، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ یہاں پر دو تصویر آپ کے سامنے ہیں، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی جو تصویر ہے اس کے لیے میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ جماعت ہشتم میں آپ نے پڑھی تھی وہ نعت کون سی ہے اور یہ شاعر کون ہے؟ آپ کو یاد نہیں آتا ہوگا، چلو ہم یہ بتا دیتے ہیں، یہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ انڈرسٹینڈ؟ معلوم ہو گئے نا؟ ٹھیک ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ سیکنڈ شاعر کون ہے؟ آپ ان کو پہچان کر آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کا کیا نام ہے اور 9ویں جماعت میں انہوں نے کون سی نظم لکھی تھی۔ امیر مینائی، چلو نعت مولا میں کہے شعر تو نے امیر، واہ کیا صلی علی حسن طبیعت پایا۔ امیر مینائی نے ایک خوبصورت نعت آپ کی 9ویں جماعت میں لکھی تھی، یہ اس شاعر کی تصویر ہے۔ دو اور شعراء کو پیش کرتا ہوں، آپ ان کے نام لکھیے اور ان کا کوئی ایک شعر اپنے بیاض میں اس وقت لکھیے۔ یہاں پر دو شعراء ہیں اور دونوں مشہور شعراء ہیں۔ میں ان کے لیے آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں۔ آپ کے بائیں جانب جو تصویر ہے وہ ان کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، اور آپ کے دائیں جانب جو تصویر ہے، دیکھیے پہلی تصویر علامہ اقبال کی ہے، تدبیر کے دستے زرعی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی رحم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ اور آپ کے دائیں جانب ایک تصویر ہے، اس شاعر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر بہت خوبصورت شعر سب جانتے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، دھوکہ ہے۔ چلیے دو نیا اور شعراء آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ ان کو پہچانیے اور بتائیے کہ یہ کون شاعر ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا یہ شعر آپ کو لکھ کر دکھلانا ہے۔ آپ قلم اور بیاض لے کے بیٹھے ہیں۔ پہلی تصویر، حسرت موہانی، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حسرت موہانی کو پہچانا آپ نے، آپ کے دائیں جانب کون شاعر ہیں ان کو پہچانیے۔ یہ ہیں شہریار، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس
پاس کہیں کچھ کم ہے. بہترین غزل ہے ان کی، آپ نے پڑھی ہے. اس کے بعد اور دو شعراء کو میں پیش کرتا ہوں. ان کی تصویر دیکھ کر بتائیے ان دونوں شعراء کے کیا نام ہیں. لکھیے. اور یہ دونوں شعراء کو آپ نے پڑھا ہے، ان کا نام بھی لکھنا ہے اور ان کا کوئی ایک شعر آپ کو بتانا ہے. میں بھی یہاں پر پیش کرتا ہوں، اگر یاد آ گیا ہوگا دیکھیے آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ ہیں بائیں جانب آپ کے سلیمان خطیب، دکنی کے بہترین شاعر، جن کو صرف جنوب میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں شہرت حاصل ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور شاعر ہے، دیکھیے ولی دکنی. ولی دکنی جسے عشق کی تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. بہترین شاعر، یہ بھی دکنی شاعر ہیں. اس کے بعد آئیے میں آپ کو کچھ نئے معلومات فراہم کرتا ہوں کہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، عملی کام کو مکمل کیا آپ نے. ادب کہتے ہیں لٹریچر کو. اس کی دو قسمیں ہیں، نثری ادب اور شعری ادب. نثری ادب کے تعلق سے آپ نے بہت ساری چیزیں پچھلی کلاس میں سیکھی ہیں، ہم نے بتایا تھا، جیسے ناول، افسانہ وغیرہ. ابھی اصناف شاعری، اصناف سخن سے متعلق اہم معلومات ہم حاصل کرتے ہیں. یہاں پر یہ اصناف شاعری ہے، یعنی اس کے بہت ساری قسمیں ہیں شاعری کی. ایک مثال آپ کو دے دی گئی ہے، ربائی. دوسری کون سی آپ کو قلم لے کے لکھنا ہے، بتانا ہے کہ اصناف سخن کی کون کون سی قسمیں ہیں. ہم نعت، غزل، مرثیہ اور آزاد نظم. عزیز طلباء و طالبات، یہ اصناف سخن یا اصناف شاعری کے صنفیں ہیں. پچھلی کلاسز میں آپ نے ان کو سیکھا ہوگا. اس کے باوجود آج ہم ان کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک کے بعد دوسرے. سب سے پہلے میں ان اصناف سخن کو آپ نے سیکھا ہے، اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں. اس آواز کو سن کر بتائیے کہ آواز کس صنف شاعری سے تعلق رکھتی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ دوبارہ کہتا ہوں، ہم ایک آڈیو پلے کریں گے. ایک ڈیجیٹل ایکٹیویٹی ہے، ڈیجیٹل عملی کام ہے. اس کو سن کر بتائیے شعر کا تعلق یا ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر بتائیے کہ یہ شعر اور یہ جو کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے. یہاں ہم آپ کو ایک آواز سنا رہے ہیں، پہچانیے. یا رب تو دکھا عظمت و رفعت اپنی، عاصی سے نہ کر دور عنایت اپنی. ایک عمر گناہوں میں بسر کی، لیکن رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی. رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی. کس صنف شاعری سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ لکھیے، تھوڑی دیر کے بعد میں بتاتا ہوں یہ کس صنف شاعری سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ خدا نے زمیں جب بنائی تو اس پر کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھی. یہ ساری زمین ایک ہی ملک تھی. نسل آدم کو آزادیاں تھیں. افق سے افق تک جہاں چاہے
ابھی جو آپ نے مصرے سنے ہیں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ کس صنف شاعری سے تعلق رکھ سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں کہ چھوٹے بڑے مصرے ہیں آپ کو سمجھ نہیں پائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو بتاتا ہوں. آئیے ایک اور آواز ہم آپ کو سناتے ہیں. نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا. چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش رفو رکھنا. جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا. بس ان کا یہی تقاضا ہے، لفظ و معنی کی آبرو رکھنا. لفظ کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی نہ دل میں آرزو رکھنا. آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ شعر کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے. رباعی ہے، حمد ہے، یا نعت ہے، یا غزل ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک اور آڈیو پیش کرتے ہیں، آپ اس کو سنیے اور بتائیے یہ اشعار کس صنف شاعری سے تعلق رکھتے ہیں. یس. صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، حیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے. کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، اندھیری شب بھی تیرے آفتاب تیرا ہے. صنم تیرے ہیں، خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے. رضا تیری ہے، غفور رحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا، ثواب تیرا ہے. ابھی آپ نے جو شعر اس کو آپ نے سنا ہے، بتائیے کہ یہ کس صنف شاعری سے تعلق رکھتا ہے. رباعی ہے، حمد ہے، یا غزل ہے. میں ان کے جوابات تھوڑی دیر بعد دیتا ہوں، آپ اس کو سنیے. ایک اور آڈیو میں پلے کرتا ہوں. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائے، دنیا کی امیدیں بر آئیں. ابھی آپ نے جو اشعار سنے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، یہ کس عہد کی داستان کو پیش کرتا ہے مصرع آپ کو معلوم کرنا چاہیے. آپ کو جوابات معلوم ہے یا نہیں؟ میں پھر ان جوابات کو یہاں پر میں یہ کرتا ہوں. دیکھیے، رباعی آپ نے سنی پہلے، دوسرے میں آزاد نظم سنی، تیسرے میں نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، یہ غزل سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے غزل پڑھی ہے. اس کے بعد صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، خدا کے سوا کسی اور کا
اس سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ آخر میں آپ نے نعت کے اشعار سنے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس ایکٹیویٹی کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، یہ جاننے کی کوشش کی کہ آواز کس صنف شاعری سے تعلق رکھتی ہے۔ آئیے ہم کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی وہ حمد ہے، اور جس میں حضور کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے، اور جس نظم میں اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان ہو منخبت ہے۔ ہم لفظ مدح سے مشتق ہے، جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ عام طور پر شعراء اپنے کلام کی ابتدا حمد ہی سے کرتے ہیں۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ دنیا کا جب سے آغاز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا آغاز ہو گیا تھا، چنانچہ اردو شعراء نے بھی اپنے عقیدت اور ایمان کے گلہائے محبت حمدیہ اشعار میں بارگاہ رب العزت میں پیش کیے۔ عام طور پر شعراء حمد ہی سے شعر کہنے کی شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بند پیش کیا گیا ہے، یہ 9ویں جماعت کی حمد کے اشعار ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیے۔ اے ذات بے مثالی، اے ذات لا زوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی، ہر شے تیری نرالی، ہر شے تیری نرالی۔ ہم کے 3 مصرے تھے یہ جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس کے بعد نعت، جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہو نعت کہلاتی ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف اور خوبی کے ہیں۔ پیغمبر رسول کی مدحت، تعریف و توصیف، شمائل و خصائص کو نظمی انداز میں پیش کرنا نعت کہلاتا ہے۔ نعت کہنے والے کو نعت گو کہتے ہیں، اور نعت پڑھنے والے شخص کو نعت خواں کہا جاتا ہے۔ نعت کے چند اشعار ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں مولانا حالی کی لکھی ہوئی نعت کے اشعار ہیں جو آپ نے جماعت ہشتم میں پڑھا ہے۔ غزل کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اصناف شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے۔ شاعری کے جتنے بھی اصناف ہیں، قسمیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقبول ترین کے معنی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی صنف غزل ہے۔ بار بار 10th میں سوال پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ غزل کے لغوی معنی، ڈکشنری میننگ، عورتوں سے بات چیت کرنے کے ہی، جیسا کہ اس کے معنوں سے ظاہر ہے۔ غزل میں حسن و عشق کی باتیں کہیں اور لکھی جاتی ہیں، لیکن آج کل غزل میں ہر طرح کے مضامین باندھے جاتے ہیں۔ کبھی عشق کی بھی باتیں ہوتی ہیں، سیاست کی بھی باتیں ہوتی ہیں، مذہب کی بات غزل میں کہی جاتی ہے۔ غزل کی خصوصیات کیا ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اور ایک اہم خصوصیات جو نظم سے ہٹ کر غزل میں وہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ معنی دیتا ہے۔ ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا۔ 2 مصرے کہے، ایک شعر کہا تو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ علم عروض کیا ہے؟ وہ علم جس سے شعر کے اوزان معلوم ہو علم عروض کہا جاتا ہے۔ اس کا موجد خلیل احمد مکی مکے کا رہنے والا تھا۔ اس نے شعر کے 15 اوزان مقرر کیے، ہر رکن کا نام اس نے شعر کے 15 اوزان قرار دیے اور ہر وزن کا نام رکن رکھا۔ ان ہی 15 اوزان کو ہم شاعری کے ارکان کہتے ہیں۔ ان 15 ارکان میں سے ایک رکن ہے فعول، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ شعر کے وزن کو رکن کہا جاتا ہے، جس کی 15 قسمیں اس کے ایجاد کرنے والے نے ہمیں بتائے ہیں۔ کلمے کے حرکات و سکنات برابر ہونے کا نام ہی وزن یا رکن ہے۔ ان ہی ارکان کی تکرار سے کلام میں ترنم اور موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔
یہاں پر رکن فعول کو 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے. میں نے اس کو الگ الگ کیا ہے. الگ الگ کرنے کا نام تختی کرنا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کر چاہتا ہوں. فلم نغمے کا بھی ایک شعر میں نے یہاں لکھا ہے. تیرے پیار کا آسرا چاہتا ہوں، وفا کر رہا ہوں، وفا چاہتا ہوں. یہاں بھی فعول رکن کی 4 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. شعر کو اس کے وزن کے مطابق کاٹنے کے عمل کو تختی کہا جاتا ہے. 10ویں جماعت میں یہ سوال آ سکتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. تختی اور اشعار کے بارے میں بات چلی ہے تو ایک اچھا خوبصورت شعر آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. یہ دوسرا رکن میں لکھا گیا ہے. مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں. مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. مصیبت مفاعیل شریفوں کی، مفاعیل شرافت کم مفاعیل نہیں ہوتی، مفاعیل. مفاعیل رکن کا پہلے مصرے میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی 4 مرتبہ اس رکن کو استعمال کیا گیا ہے، جس میں وزن پیدا ہو گیا ہے. ایک اور شعر آپ کو پیش کر رہا ہوں میں. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. شعر پڑھتے وقت ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اوقاف اور مرکب الفاظ کو درست پڑھنا چاہیے اور وقت بھی برابر کرنا چاہیے، ورنہ شعر سمجھنا مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. الٹی ہو گئی سب، آپ نے ٹھہرایا. تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، بات سمجھ میں آ گئی. کچھ نہ دوا نے کام کیا. دوسرا مصرع دیکھیے. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. دیکھا پر آپ ٹھہریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھا اس بیماری دل نے، بیماری دل نے کیا دیکھا ہے، بات سمجھ میں. لوگوں سے شاعر کہنا چاہ رہا ہے دیکھا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. دیکھا پر ٹھہرا تو میننگ معلوم ہو رہی ہے. اسی لیے جب شعر پڑھتے ہیں تو وقف اور اس کے دیگر جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھ کر سمجھنا چاہیے. بہر کسے کہتے ہیں؟ ارکان کی تکرار سے جب کوئی خاص وزن پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم بہر کہتے ہیں، جس کو ہم شاعری کی جان سمجھتے ہیں. ابھی ہم نے فعول رکن کی تکرار سے ایک بہر بنائی تھی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، فعول کو 4 مرتبہ استعمال کیا گیا تو بہر بن گئی. عزیز طلباء و طالبات، یہ مصرع کیا ہے؟ یہاں پر عین کے بعد ہے آنا چاہیے تھا، چھوٹ گیا. دیکھیے نصف شعر، نصف کے معنی آدھے کے قرآن کریم میں بھی آتا ہے، نصف کے معنی آدھا، ہاف. نصف شعر خواہ اول کا ہو یا آخر کا، ہم اسے مصرع کہتے ہیں. مثلا غالب کے شعر کا یہ مصرع ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن. اصناف سخن کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی آپ نے بہت سارے اشعار سنے. شعر کو دوسرا نام یہ ہے کہ بیت بھی کہا جاتا ہے. شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے. اصطلاح شاعری میں شعر اس موضوع کلام کو کہتے ہیں جو مقررہ اوزان میں کسی ایک پر باخافیہ ہو. شعر کہنے والے کو شاعر، اس کے کلام کو تخلیق یا شاعری کہتے ہیں.
شاعری کی بہت ساری قسمیں ہیں جنہیں اصناف سخن کہا جاتا ہے۔ کبھی ہم کسی سے شعر سننا ہو تو کہتے ہیں اجی یہ ایک شاعری سناؤ، غلط ہے، یوں کہنا چاہیے اچھا شعر سنائیے۔ قافیہ، ردیف سے پہلے وزن کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیے کے الفاظ بدلتے ہیں لیکن وزن نہیں بدلتا، جس کی مثال یہاں دیکھیے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کمال جلال دو الفاظ سرخ رنگ میں نہائے ہوئے ہیں، یہ قافیہ ہے، الفاظ بدل رہے ہیں، وزن نہیں بدل رہا ہے۔ تیرا تیرا یہاں پر آیا ہے۔ دوسرے شعر میں دیکھیے، دوسری نیچے لکھا ہو، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ جو کچھ جس لکھ دیا ہے، کامل ہے جو ازل سے، یہاں پر کمال تیرا، تیرا تیرا نہیں بدلا ہے، آخر میں آتے ہیں، انہی الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو، ریپیٹ کرنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ غالب کی غزل ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی مطلع ہے۔ اسی طرح روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ پوری غزل میں جو سب سے اچھا شعر ہو اس کو ہم بیت الغزل کہتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی سے گلا کرے کوئی۔ یہاں پر غالب کا تخلص استعمال ہوا ہے، غزل کا آخری شعر ہے۔ آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا چھوٹا سا نام تخلص استعمال کیا ہے یا کرتا ہے۔ آپ نے پچھلے کلاسز میں سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، اس میں خاص کی ایک قسم ہے تخلص۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسی نظم جس میں مرنے والی کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں مرثیہ کہلاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، کربلائی مرثیہ، شخصی مرثیہ۔ کربلائی مرثیے میں حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ شخصی مرثیے میں کسی بھی وفات پانے والی کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کی نشست یہیں پر برخاست ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آج کے جو نکات باقی رہ گئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ علاوہ ازیں محاورے، خطوط نویسی اور مضامین پر بھی مختصر معلومات ہم آئندہ کلاس میں حاصل کریں گے۔ آپ خود حاصل رہیے۔ میں محمد کفایت اللہ اسی کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں۔